بیوٹیم یونیورسٹی کے لیکچرار کا دہشت گردی میں سہولت کاری کا اعتراف۔ اپنے بیان میں کہا کہ میں نے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے سہولت کاری کی، پولیس مقابلے میں زخمی دہشت گرد کو پناہ دی۔ ہم دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام کا استعمال کرتے تھے، مجھے حربیار کی جانب سے اہداف بجائے جاتے تھے اور ریاست نے عزت اور وقار دیا۔ غداری کرنے پر شرمندہ ہوں، یہ کہنا تھا لیکچرار کا، جو کہ بیوٹیم یونیورسٹی کے اندر لیکچرارشپ کرتا تھا اور بلوچستان کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ 14 اگست کو تقریب کاری کا منصوبہ ناکام بنایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہنا ہے ان کا کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں یہ لوگ ملوث تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 32 افراد شہید ہوئے تھے۔ لیکچرار نے دہشت گرد کو موٹر سائیکل پر منزل تک پہنچایا۔ سی ٹی ڈی نے خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا تو اہل محلہ نے مزاحمت کی۔ مزاحمت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان قاضی بتایا جاتا ہے، جو کہ مطالعہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کا ایک پروفیسر تھا، لیکچرار تھا، اور وہ بیوٹیم یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھاتا تھا اور دہشت گردی کے اندر ملوث پایا گیا ہے، اور اس کا خود یہ اعتراف سامنے آیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں اور دن رات کوشاں ہیں، جس محاذ پہ بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جو بھی صورتحال ہو، نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز تیار رہتی ہے۔ دہشت گرد 14 اگست کو تقریب کاری کرنا چاہتے تھے، میں نے پولیس مقابلے میں زخمی دہشت گرد کو پناہ دی۔ بیوٹیم یونیورسٹی کے لیکچرار نے یہ اعتراف کیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ بیوٹیم یونیورسٹی کے لیکچرار کا دہشت گردی میں سہولت کاری کا اعتراف۔ اپنے بیان میں کہا کہ میں نے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے سہولت کاری کی، پولیس مقابلے میں زخمی دہشت گرد کو پناہ دی۔ اور اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ سے کالعدم بی ایل اے کا سہولت کار بھی گرفتار کیا ہے اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے اور اس پر کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں محروم کا صرف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور سازش کے تحت دہشت گردی کو پسماندگی اور محرومی سے جوڑا جاتا ہے۔ بلوچستان کے عوام محتاط اور گمراہ عناصر سے دور رہے، ایسا کہنا تھا میر سرفراز بگٹی کا۔ اور انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر بھی رکھیں، تحقیقات جاری ہیں اور مزید پروپیگنڈا ٹولز کا انکشاف بھی ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت کیا۔ عبداللہ صاحب، جو اس وقت صورتحال پیش آ رہی ہے، ایک پہلے مخصوص تھا جو ان پڑھ تھا، اب پڑھے لکھے لوگ بھی اس چیزوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں اور اس کا بر وقت جواب دیا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ جو صورتحال اس وقت ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے، اور یہ ڈاکٹر عثمان جس کا ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، میں بیوٹمس میں جب بلوچستان یونیورسٹی میں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے 3-4 دفعہ جا چکا ہوں، تو اس ٹائم پہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے میرے خیال میں ایک مہذب شخص تھے، لیکن ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ایک گمراہی موجود تھی، وہ مجھے اسی وقت نظر آ گئی تھی۔ اور میں نے اس وقت متعلقہ جو وہاں لوگ تھے ان کو یہی گزارش کی تھی کہ ان کے اوپر نگاہ رکھی جائے۔ بہرحال یہ تو ایک پہلے کی بات ہے، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن سب کے اندر جو ہے وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میں ہمیشہ بولتا رہا کہ مجید بریگیڈ ہو گئی یا بی ایل اے ہو گیا، ان کا جو پیچھے بنیادی لوگ جو ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں وہ بی وائی سی ہے۔ اور بی وائی سی جو ہے ایک ایسی تنظیم ہے جو لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہی ہے، نفرتوں کو جو ہے جنم دے رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اہمیت جو ہے وہ اس کی ہے کہ اب امریکہ جو ہے اس نے پابندی لگائی ہے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کے اوپر۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پابندی جو ہے ان کے سہولت کاروں کو، ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، مختلف جو فورمز ہیں جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور ٹک ٹاک ہے، یا دیگر ایسی جو یوٹیوب چینلز ہیں، کیا ان کے اوپر جو ان کے لوگ ان کے ان ایکٹس کو گلوریفائی کرتے ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائیاں ہوں گی؟ کیا ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی سخت ایکشن امریکہ کی جانب سے لیے جائیں گے؟ جس طریقے سے میجر گورو آریہ کھلے عام بلوچستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بی ایل اے یہ کر دے، مجید بریگیڈ یہ کر دے، تو کیا ایسے لوگوں کو پابندی لگائی جائے گی؟ جب یہ پابندی لگے گی تو پھر واقعی نظر آئے گا کہ ہاں امریکہ اور جو اس کے حواری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم کیا
دوسری جانب یہ ہے کہ کیا یہ جو BLA اور جو مجید بریگیڈ ہے یہ کوئی کل دہشت گرد بنے ہیں؟ یہ تو پہلے سے دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو تو ایکٹیو ہوئے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے ہیں، 2 دہائیاں ہو چکی ہیں. تو پھر مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر اب پابندی امریکہ کی جو لگانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے بڑا واضح کہ اس ٹائم پہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور کل کو اگر امریکی کمپنیوں نے وہاں آنا ہے تو ظاہر ہے دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اب وہ پابندی لگا رہے ہیں. بہرحال پاکستان کے لیے یہ خوش آئند قدم ہے، سیکیورٹی فورسز کی کامیابی ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سر ایون کہ پاکستان میں جو کرائٹیریا ہے پرسنٹیج کا، جو پرسنٹائل ہے، جو عام جو سٹوڈنٹس پاکستان کے دیگر صوبوں سے آتا ہے، اس کے لیے میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے بہت کم رکھا گیا ہے. جو ان کے کوٹے کی بات کر رہے ہیں جی کوٹے کی بات کر رہا ہوں، جو باقیوں کی نسبت آپ اگر 50-60% بھی لیتے ہیں تو یو آر ایلیجیبل ٹو گیٹ این ایڈمیشن ان میڈیکل کالج. جی بالکل، ان کو پریفرنس دی جاتی ہے. پریفرنس آپ کی سوچ ہے کہ آپ کون کون سی کنسیشنز ہیں جو آپ ان کو بلوچستان کے جو بچے ہیں ینگسٹرز ان کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی لیکن کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں اگر آپ ہیلی پہ فلائی کریں یا مشاق پہ، میں جس میں جو پوسٹنگ تھی تو جیسی کوئٹہ سے آپ باہر نکلتے تھے تو سارے چٹکل پہاڑ اور چند ایک جگہ پہ آئسولیٹڈ ہٹس ہوتی تھی، تو وہاں پہ اس لیول کے اسکول نہیں ہے، اس لیے کنسنٹریشن جو ہے وہ جرنی یا سبی میں ہے یا وہ کزدار میں ہے، نیچے بیلا میں ہے، گوادر کی طرف اب ہو گئی ہے، کوئٹہ تو بھرا پڑا ہے، یوگ کے اندر ہے، تو مین اضلاع کے اندر تو ضرور ہیں لیکن جرنلی نہیں ہے. تو لہٰذا اس محرومی کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور جو آرم فورسز کے جو وہاں جو لیڈرشپ ہے انہوں نے خود آفر کیا کہ آپ ان کو یہاں پہ لے کر آئیں، اور ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس کو کسی حد تک نیچے کیا. لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہوں کہ جب جیسے ان بچوں کو وہ ماحول ملا، جیسے کہ سرفراز بگٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب وہ نیو یارک گئے ہیں تو تب ان کو پتا چلا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، تو ان بچوں نے واقعی محنت بھی کی اور جو وہاں شٹل علاقے کے جو ریگولر جو میرٹ کے آئے ہوئے بچے تھے ان کو کراس کیا. تو لہٰذا انتہائی ریزیلینٹ قوم ہے جو بلوچی قوم ہے. چند ایک لوگ جو ہے نا اس میں سے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، یہ جو مری جو ہے، یہ بیان مری جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے جنیوا کے اندر، اس کے اپنے بچوں کو دیکھیں گے کیا لوٹ ڈالی وہاں پہ انہوں نے، اور فارن فنڈنگ ساری انڈیا سے آتی ہے اور اپنے منہ سے جیسے وہ کہتے ہیں اونٹ کے منہ سے گرا ہوا جو ہے وہ زیرہ وہ ان کو دہشت گردوں کو دے کے یہاں بھیجا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ دنیا اس چیز کو مان چکی ہے اور پاکستان نے جس طرح سے سارا ان کا ڈوزیئر جو ہے مختلف کیپٹلز میں شیئر کیا ہے، تو یہ وہی وجہ ہے. اور 2 جو وزٹس کی ہیں ابھی چیف آرمی صاحب نے امریکہ کے، تو یہ 2 جو ان کی BLA اور BRA ہیں ان کو مجید بریگیڈ خاص کر کے ان کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کروایا، ان کے تمام فنڈز کو فریز کرایا، کیونکہ پاکستان کا نیریٹو اور انڈیا کی ڈائریکٹ انوالومنٹ پوری دنیا کے سامنے آشکار کی ہے. تو لہٰذا انتہائی اچھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آن گراؤنڈ جہاں پہ جیسے وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کل رات بھی آپریشنز جاری تھے، تو ہم انشاءاللہ ان کے پیچھے جائیں گے. اور آپ نے پیش نظر دیکھا کہ ہم نے 70 سے اوپر جو ہے لوگ ان پہ وہاں پہ جنم حاصل کیے تھے پہاڑوں کے اندر، جب یہ ایران اور افغانستان کی جو ہے بارڈر کے سے اندر آ رہے تھے. تو جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہمارے پاس موجود تھی، چائنیز، امریکن اور ہماری اپنی سیٹلائٹس کی مدد سے، تو پن پوائنٹ ان کو میں نے وہاں پر ہٹ کیا تھا. تو لہٰذا یہ ایک خطرہ تو ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی رسپانس ہمارا اتنا ہے کہ ہم اب انشاءاللہ ان کو پنپنے نہیں دیں گے اور ان کو جلد اپنے کیفر کردار تک پہنچ